دوسروں کو غلط کہنے کو اگر آپ کے لیکچرز میں سے نکال دیا جائے تو باقی کیا رہ جائے گا؟ کہانیاں، نام بھی نہ لیں. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کسی بھی دن کوئی بھی لڑکا کسی بھی گھر جا کے کسی بھی لڑکی سے نکاح کر لے. یہ ہوتا ہے، ہر چیز ڈیفائن ہوتی ہے میرے بھائی. تو جب تک آپ نہی عن المنکر نہیں کریں گے، قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ آپ نے امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر بھی کرنا ہے. پورا اسلام کھڑا ہی اس کے اوپر ہے. آپ مجھے بتائیں، اگر اسلام سے یہود و نصارہ، بت پرست اور ایتھیسٹ، منکرین خدا کو کنڈیم کرنا نکال دیا جائے تو قرآن میں کیا رہ جائے گا؟ کوئی بھی چیز آپ نکال ہی نہیں سکتے. ایون آپ جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں اس میں بھی آپ کنڈیم کر رہے ہیں. اربوں لوگوں کو کنڈیم کرتے ہیں نماز میں آپ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین نہیں کہتے؟ کون ہے مغضوب علیہم ولا الضالین؟ یہود و نصارہ. اور ان سے بڑے وہ کہ جو یہود و نصارہ تو نہیں لیکن مسلمانوں کے ممبر پہ چڑھ کے کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹلی پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہی بات کو یہودی آپ کو کہ قرآن نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، آپ کہیں گے سر تن سے جدا، کہیں گے نا کہ تو اسلام کا اور اللہ کا دشمن ہے اس لیے مجھے قرآن نہیں پڑھنے دے رہا. اور بلکہ اس کو آپ کہیں گے کہ میں تیری تعریف شدہ کتابیں پڑھوں، میں اللہ کی کتاب نہ پڑھوں. جب آپ کا مولوی آپ کو کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، تو اس کو کیوں نہیں کہتے کہ میں تیرے مولوی کی لکھی ہوئی فضائل اعمال اور فضائل سنت پڑھوں جس میں گستاخانہ واقعات اور شرکیہ واقعات لکھے ہوئے، میں اللہ کی کتاب نہ پڑھوں؟ اوتے تو اڑی کھوتی مار جاتی نا علی. آپ نے لیکچر میں کہا کہ بدعتی مشرک کے پیچھے نماز ہو جاتی. نہیں، میں نے نہیں کہا. میں نے کہا بدعتی اور کلمہ گو مشرک مسلمان مشرک کے پیچھے ہوگی، مشرک کے پیچھے نہیں. حضرت عثمان نے کہا فتنے کے امام کے پیچھے نماز ادا کرو. یہ دلیل ہے نا جی میری. تو آپ حضرت عثمان کے ساتھ ایگری نہیں کرتے؟ اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز کا حکم. اگر آپ کہتے ہیں وہ بدعتی نہیں ہے تو مجھے بتائیں خلفائے راشدین کے خلاف کھڑے ہونے سے بڑی کوئی بدعت ہو سکتی ہے؟ بدعت والی حدیث تو ہے ہی ادھر ہے، یہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. حدیث پوری کیوں نہیں پڑھ دے؟ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے. اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازمی ہے. ان کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. خلفائے راشدین کے خلاف کھڑے ہونے سے بڑی کوئی بدعت ہے تو مجھے بتا دیں. تو حضرت عثمان 695 نمبر حدیث بخاری کی کہ انہی کے پیچھے نماز پڑھو. اب جب ہم نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا نہیں جی بدعتی کے پیچھے تو ہو جاتی ہے، مشرک کے پیچھے نہیں ہوتی. سر یہ تو بات آگے چلے گی. پہلے آپ اپنے ان سارے بابوں کو لتر پریٹ نہ کریں. لتر پریٹ تو تہاڈی ہونی چاہیے، تسی بغیر دلیل دے انہوں نے فتوے منے نے. کم از کم ان کی لسٹ بنا کے نا ان کو کہ اس سے بڑا بابا یہ انجینئر ہے جس نے ہمیں بتایا کہ بدعتی کے پیچھے نماز ہوتی ہے. عامہ نمبر سے لے کے ابھی تک ایک ایک کا نام لکھ کے نا سارے مولویوں کو کنڈیم کریں جو آپ کو کہتے رہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. پھر اگے میں ٹوراں گا. اور اگر آپ یہ نہیں کہتے تو اس کا مطلب ہے تسی رانگی چ پانگ پان آئے ہو. جس نے مولویوں کو مسئلہ پوچھن جاؤ اگوں اور کہانی کرا دیتا ہے. مجھے پہلے یقین دلائیں کہ آپ 2 نمبر بدماش اور منافق نہیں ہیں، کہ آپ یہ مانیں کہ 1200-1300 سال میں سارے بزرگوں نے غلط فتوے دیے اور ان کو نہیں پتا تھا کہ بخاری میں حدیث لکھی ہے اور امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز درست ہے. پہلے سر منو نشانے حیدر دیو نا، یہ تو میرا رائٹ ہے، میں آگے تاں ٹوراں گا. یہ تو رنگ پانگنا نہ پاؤ کہ اس کو چھوڑیں یہ بتائیں، نہیں پہلے ہی کرو پھر میں آگے تو ٹوراں گا. ویسے میں ویڈیو میں ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ کلمہ گو مشرک کو بھی جب تک آپ کافر ڈکلیئر نہیں کرتے نا آگے بات نہیں ہوگی. مسلمان بھی کہہ رہے ہیں تو پھر اگر مسلمان ہے کوئی تو پھر آپ کو کوئی حدیث بتانی چاہیے کہ فلاں مسلمان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ سارے فتوے ہیں، کسی حدیث میں یہ چیزیں ڈسکس ہی نہیں ہوئی. الٹا یہ آیا ہے کہ عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. سنن کبریٰ البیہقی میں آیا اور بخاری میں ہے کہ خوارج بدترین مخلوق ہیں. عبداللہ بن عمر خود کہتے ہیں کہ یہ کافروں کے یاد مسلمانوں پہ صحابہ پہ لگا کے صحابہ کو کافر قرار دیتے ہیں. جو صحابہ کو کافر قرار دے اس پہ کفر نہیں لوٹتا. تو کلمہ گو کافر یعنی خوارج
ان کے پیچھے عبداللہ بن عمر نماز پڑھ رہے ہیں، تو کلمہ کو مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوگی؟ کلمے کے احترام کی وجہ سے اس سے بڑی بات نکل، لیکن یہ بعد میں ہوگا، یہ میں نے چونگے میں آپ کو دے دیا. میں اگے ٹراں گا تاں جدو پہلے منو گے تو سارے بابے غلط فتوے دیتے آئے، پھر ہمیں یقین آئے. جس طرح وہ اگلے دن ہمارے اماد بھائی نے ایک دیوبندی مناظر کو فون کیا کہ المحنت کے جو 3 عقیدے ہیں، اس نے میرا نام بھی نہیں لیا، اس نے جنرل بات کی جو میں نے ہائی لائٹ کیا، اور میں نے کہا تھا قیامت تک ٹائم ہے، جواب نہیں دو گے. 50 منٹ 2 گھنٹے مجھے گالیاں نکالنے میں دیتے ہیں، وہ 3 عقیدوں کا جواب نہیں دیتے. ان کو پتا ہے کہ یہ 3 عقیدوں کا جواب کوئی نہیں ہے، ورنہ تو دیوبندی عوام ہی خود ان کو لیتر مارے گی کہ یہ کون سے عقیدے ہیں. انہوں نے فون کیا، کہتے نہیں آپ ثابت کریں کہ ہمارے عقیدے غلط ہیں. دیکھو، یعنی ہم کسی کو کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نور ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ثابت کریں نور نہیں ہے. یہ دنیا میں اصول نہیں ہوتا. اصول یہ ہوتا ہے کہ جس کا دعویٰ ہوتا ہے نا، دلیل اس نے دینی ہوتی ہے، اور جو چیز اپنی اصل میں ہوتی ہے نا، اس کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. مثلا یہ چیز اصل میں ہے کہ پسینے میں سے بدبو آتی ہے. اب کوئی شخص یہ کلیم کرتا ہے نا نبی الاسلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، یعنی یہ اگر میں کلیم کرتا ہوں کہ نبی الاسلام کے پسینے میں سے خوشبو آتی ہے، اور مجھے کوئی اعتراض کرے کہ پسینے میں سے بدبو آتی ہے، تو میں اسے یہ کہنا شروع کر دوں کہ تم یہ ثابت کرو کہ نبی الاسلام کے جو ہے پسینے سے بدبو آتی تھی. وہ کہے گا یار یہ مجھے کیوں ثابت کرنے کی ضرورت ہے، یہ نیچرل ہے، دعویٰ تم نے کی ہے، روٹین سے ہٹ کے دعویٰ کس کا ہے؟ میرا. تو میں اسے کہوں گا کہ ہاں بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. اسی طرح یہ آپ سے پوچھتے ہیں جی حضور کا سایہ، آپ ثابت کریں کہ سایہ تھا. نہ، قرآن میں واضح آیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ہے، اور سایہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے. سایہ نہ ہونا یہ روٹین سے ہٹ کے بات ہے، ثابت تو نے کرنا ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ المحنت آپ لوگوں نے لکھ کے کہا کہ یہ ہمارے عقائد ہیں دیوبندیوں کے، ہمیں کہہ رہے ہیں آپ ثابت کریں کہ یہ قائد غلط ہے. او مامیو، مامو پارٹی کلیم تسی کیتے نے قائد، مامو پارٹی جو کلیم کر رہا ہے وہ بتائے گا نا. جب تم لکھ رہے ہو کہ ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم ہیں، تو ثابت تم کرو گے نا. تم لکھ رہے ہو کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، تو قائل تو تم ہو نا، ثابت تو تم کرو گے. ہم نبی الاسلام کی قبر مبارک میں زندگی کو دنیا کی سی مانتے ہیں، تو ثابت تو تم کرو گے نا. اور ہم نبی الاسلام کی قبر مبارک کو اللہ کے عرش کرسی سے افضل مانتے ہیں. اور مامیوں کلیم تو تسی کیتے ہیں، ہم تو تھک چکے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے. کلیم آپ نے کیا ہے، یہ کہتے ہیں بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ غلط ہے. ایک چیز لکھی نہیں ہوئی، انہوں میں غلط کی تم ثابت کرا. سمجھ آئیے آپ کو؟ اور یہ وہ کہانی ہے جس کے اوپر ان کی ساری چیزیں چل رہی تھی، کیونکہ آپ نے کبھی اپنی عقل استعمال نہیں کی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب